تو اللہ جو چیز ہم میں ڈالنا چاہتا ہے وہ یہ کمال ہے کہ ہم دینے کی عادت پیدا کریں، اور یہ بھی اس لیے کہ یہ صفات الہیہ میں سے ہے کہ دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں۔ ید اللہ العلیٰ، ید اللہ العلیٰ، جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ تو بہرحال قرآن نے یہ ذکر کیا ہی نہیں ہے اکثر جگہ پہ کہ انفاق کریں۔ نمبر ایک کیا کریں، اس لیے کہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ کس کو دیں، یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ واضح ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ آگے والوں کی وہ کچھ ہو، بلکہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ خود انسان کی ترقی ہو، اور انفاق کرنا مہم ہے۔ کس کو انفاق کرنا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں خدا کریم نے سوال کے جواب میں جواب بھی نہیں دیا ہے صحیح۔ دیکھیں نا کتنی مزیدار بات آ رہی ہے کہ سوال اور ہے اور جواب اللہ کا اور ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے یسألونک ماذا ينفقون، کہ کیا انفاق کریں، ماذا ينفقون، کیا انفاق کریں؟ اللہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جو انفاق کے قابل ہیں، آپ ہی بتا دیں، ہمیں تو پتہ چل نہیں رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہی نہیں ہے۔ ادھر کیا کہا ہے کہ جو دینا ہے، اللہ نے اس طرح جواب دیا ہے، جو دینا ہے وہ ان کو دیں۔ یعنی یہ کہ جو بھی آپ دے سکتے ہیں، جو بھی آپ یعنی معاشرے میں معروف ہے کہ یہ دینے کے قابل ہے، یہ چیز ضرورت ہے۔ ممکن ایک زمانے میں ایک چیز ضرورت ہے، دوسرے زمانے میں وہ چیز ضرورت نہیں ہے۔ ایک علاقے میں یہ چیز ضرورت ہے، دوسرے میں وہ ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کام کی چیز ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور آپس میں میل جول بہت زیادہ ہے، یہاں کسی کو وقت دینے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بندے تنگ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یار کب یہ اٹھیں گے جائیں گے یہاں سے۔ ہاں، دوسرے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں مکھی بھی بناتی نہیں ہے آس پاس میں، ہفتہ ہو گیا بندہ ہی نہیں دیکھا ہے۔ شہر میں رہتا ہے بندہ، اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے آبادی میں رہتا ہے، اور ہفتہ ہوا ہے نہ کسی نے سلام کیا ہے، نہ اس نے کسی کو سلام کیا ہے۔ اور اب تو یہ چیز رائج ہو گئی ہے کہ باقاعدہ اس کام کے لیے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور گھنٹہ ایک ٹائم دیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں۔ تو یہاں کیا دینا ہوگا؟ یہی وقت دینا، یہی بات سننا، یہی بھی قیمتی بن گیا ہے، اور دوسری جگہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ متعین ہی نہیں کیا ہے کہ کیا دیں، اس لیے کہ دینے کی جو چیزیں ہیں ہر علاقے میں ہر زمانے میں مختلف ہیں۔ وہی چیز جو آج دینے کے قابل ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ اصلاً کوئی اس کی ویلیو ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، کوئی اس کی ویلیو ہی نہیں ہوگی۔ مثلاً ابھی کوئی ہے، فرض کریں کہ ہوا ہے، اب اس زمانے میں ہمارے علاقوں میں ہوا کیا ہے جی؟ فری ہے، فری آف کاسٹ ہے، جتنی مرضی ہے آپ کیا کریں۔ ہاں، اگر آپ جائیں جہاں ساری ہوا پولوٹڈ ہے، ماحول گندا ہے، آپ عام ہوا میں سانس لیں تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں اور مر سکتے ہیں، وہاں آپ کو پیکٹ میں بند ہوا ملتی ہے، آکسیجن۔ اب یہ آ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ بازار میں چھوٹے چھوٹے کیپسولوں کی صورت میں
کلین ایئر، آکسیجن جو ہے وہ پیکٹ میں بند ملتی ہے، آپ لے لیں وہاں سے اور تھوڑی دیر کے لیے کیا کریں، صاف ستھری ہوا اپنے پھیپھڑوں سے گزاریں تاکہ وہ فلٹر ہو جائیں اور صاف ہو جائیں۔ ہاں، جبکہ ابھی آپ جو ہوا تنفس کر رہے ہیں اور اس کو بریتھ کر رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، یہ بہت ہی پولوٹیڈ ہے۔ بعض علاقوں میں اس کا درجہ بہت ہائی ہو جاتا ہے اور وہ شہر میں کرفیو لگ جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے آپ باخبر ہیں، یعنی کتنے شہر ہیں وہاں کی جو ایئر پولوشن لیول ہے وہ اس قدر ہائی ہے، اس کا انڈیکس کہ کہا جاتا ہے کہ چھٹیاں ہیں، گھر میں بیٹھیں، باہر کوئی نہ نکلے۔ کتنے شہر ہیں، اور ان میں ہمارے ملک کے بھی کئی شہر ہیں، لیکن یہاں ملنگ لوگ رہتے ہیں، ادھر کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہوا پولوٹیڈ تو کیا شلوٹیڈ بھی ہوتی رہے تو بھی ادھر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، تو پچھلے دنوں کرونا آیا تھا تو یہاں ہمارے ملک میں کم اس کے اثرات ہوئے تھے، تو جو تجزیہ نگاروں نے کہا کہ ادھر اس بدبخت نے کتنا اثر کرنا ہے، یہاں تو پہلے ہی لوگ اصلا رہتے ہی اس کے ساتھ ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں، نالیوں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، نالیوں پہ انہوں نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں سارے، اور ساتھ رہتے ہیں، ان کا آپس میں کیا جو ہے وہ، اسی لیے کم سے کم نقصان اس ملک میں ہوا تھا کہ باقی تمام ملکوں میں وہ رڑا ہو گیا تھا، یہاں جو ہے وہ کیا ہے، کم سے کم نقصان۔ بھئی یہ تو پہلے ہی ادھر ہی رہتے ہیں، اور پھر فوٹو دکھائے گئے تھے، کتنے فوٹو لگائے ہوتے، دیکھیں بالکل نالی میں، نالی کے اوپر ہوٹل بنا کے چائے بنا رہا ہے، پکوڑے بنا رہا ہے، پتہ نہیں مٹھائیاں بنا کے بالکل نالی کے ساتھ لائن میں لگائی ہوئی ہیں، ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کی سچویشن ہے۔ ہاں، تو یہ ایک اور ہی قسم کا جو ہے وہ ہمارا انوائرمنٹ ہے۔ بہرحال تو یہ ساری باتیں اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بات کا جو اصل تھا وہ دینے کے تھا، بس دینے کی چیزیں ہر جگہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ خدا کریم نے اس لیے اس سوال کو اگنور کیا ہے، سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ بات جو آپ پوچھ رہے ہیں پوچھنے کی نہیں ہے، اس کا تعین آپ خود کریں۔ پھر جب ایک اور جگہ دوسری آیت میں، انہی آیات کے بعد شاید آ جائے وہ آیت، کہ وہاں جب انہوں نے پھر بھی نہ سمجھا، آگے سے لوگ بھی ایسے تھے کہ بعض اوقات وہ بات نہیں سمجھا، پھر سوال کرتے تھے، پھر بالآخر اللہ نے جواب دیا کہ یہ چیزیں آپ، پھر اللہ نے جواب دیا کہ جو بھی آپ سے زائد ہے وہ دے دیں، جو بھی آپ کے پاس ہے نا، آپ کے اپنے استعمال سے کیا ہے، زائد ہے، آپ دے دیں۔